आपको बताते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज किताब का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर अवाम में कुतुब बीनी का जो फरोग है, इशाअत कुतुब है और इसके हुकूक के बारे में शऊर को उजागर करना है। बिल्कुल, इल्म दोस्त मुआशरों की अगर बात करें तो इसमें इन दिनों की इंतहाई अहमियत होती है। ये दिन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। जिन मुआशरों के अज़हान बोसीदा हो जाते हैं वहाँ यकीनी तौर पर कुतुब बीनी का रुझान ख़त्म होने लगता है और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहने दीजिए कि हम उस जानिब गामज़न हैं, ऐसा हो रहा है। दौरे हाजिर में अगरचे के जदीद साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसकी तरक्की की बदौलत जो किताब की छपाई है या प्रिंटिंग है, ये सिर्फ कागज़ पर मुनसर नहीं रही है। देयर आर सर्टन सोर्सेज दैट वी कैन यूज़ और हम जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उसके ज़रिए किताब तक पहुँच सकते हैं। अब किताब को एक बुक क्रिएटर, इंटरनेट और बुक रीडर कैनल डिवाइस के ज़रिए डिजिटल फॉर्मेट पर भी पढ़ा जा सकता है और ये बड़ी अच्छी बात है। मगर जदीद टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से ये जो बुक रीडिंग है इसके रुझान में कमी वाक़ई हुई है। आज हम इस दिन की अहमियत पर बात करेंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे माशरों में इसकी कितनी अहमियत है और फिर इसके लिए जो कुछ लोग सरगर्दा हैं उन का भी हम तस्करा करेंगे। और इस हवाले से एक बड़ी पर्टिनेंट पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बेला रज़ा जमील साहिबा। आप इनको जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, तालीम के हवाले से ज़बरदस्त काम किया है थ्रू आउट हर लाइफ और अभी भी इसको जारी रखे हुए हैं। CEO हैं इदारा बराए तालीम आगाही। उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। सो डॉक्टर बेला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि आज वर्ल्ड बुक डे भी है और आपको मालूम है ये मेरा एक फेवरेट मजमून है। इंडीड, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले सवाल तो मेरा यही है कि आप इस दिन को पाकिस्तान जैसे मुआशरों के लिए कितना अहम समझती हैं और कुतुब बीनी कितनी ज़रूरी है हमारे लिए टू बी ए बेटर नेशन? देखिए, कुतुब बीनी इतनी ज्यादा जरूरी है कि उसकी जो इंतहा है वो बयान नहीं की जा सकती। वो इस वजह से क्योंकि हम स्कूलों में तो अपना निसाब पढ़ते हैं और निसाब का इतना वो एक भाग दौड़ रहती है उसको खत्म करने में और जितने चैलेंजेस होते हैं स्कूलों में उसमें भी रहकर कि वो एक बहुत महदूद सा मैं समझती हूँ वो काम होता, अमल होता है, निसाब खत्म करना, इम्तिहान देना। मगर जो असल में लिटरेसी और लर्निंग होती है वो कुतुब बीनी से होती है और उसमें मैं अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ कि वो पूरा एक जो सिलसिला है वो तकरीबन हमारे स्कूलों में पब्लिक और प्राइवेट दोनों में ख़त्म ही हो चला था। ये बिल्कुल तो हाल ही में जो हमारी अभी रिसेंट असर की भी रिपोर्ट आई, मगर उससे पहले भी पिछले हम 2 साल पहले बहुत सारे सेक्रेटरीज को लेकर ब्राज़ील चले गए और हमने एक छोटी सी म्यूनिसिपैलिटी में उनको दिखाया कि वहाँ पे एक छोटे से म्यूनिसिपैलिटी में कुछ हजार लोग ही रह रहे थे। उन्होंने सोचा कि अपनी तकदीर को बदलना चाहिए। अच्छा। और उस तकदीर को बदलने के लिए कोशिश यही हुई कि कुतुब बीनी के साथ अपने आप को जोड़ा जाए और पाकिस्तान की हुकूमत भी इस वक्त जो फाउंडेशन लर्निंग और कुतुब बीनी को एक कम से कम एक नजर सानी कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर अभी हम देखें, जैसे अभी हमने बात भी की है बेला आपा की जदीद टेक्नोलॉजी और जो इंटरनेट है उसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसी वजह से जो कुतुब बीनी का जो रुझान है वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी हुई है। सोशल मीडिया से दूरी भी इख्तियार नहीं अब की जा सकती, लेकिन कुतुब बीनी की अहमियत से भी इनकार नहीं है। इस पर क्या कहेंगी? अच्छा, मैं इसके ऊपर मेरी शायद थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल पोजीशन हो। वो ऐसे है कि हमारे पास, अगर मैं बच्चों के हवाले से बात करूं और उनके वालिदैन उनसे मुलव्विस होते हैं उनकी नशोनुमा से, कि एक हमारे यहाँ स्कूल का अहाता है, एक हमारे यहाँ घर का अहाता है और फिर उसके बाद हमारी सोसाइटी कम्युनिटी में मुख्तलिफ चीजें चल रही होती हैं। मगर मैंने ये देखा है कि जहां तक छोटे बच्चों का सवाल है, शायद एलीट घरों में तो होता होगा कि उनसे कह दें कि अच्छा लैप ये पकड़ लो, मोबाइल पकड़ लो और डिजिटल कर लो, मगर उसमें भी बच्चे गेम्स खेलते हैं कि कुतुब बीनी नहीं होती है, किंडल नहीं होती है। मगर मैंने देखा है कि जिस घर में भी कोई रिवाज हो और गरीब अमीर एक ही जैसे हैं कि कुछ भी किताब पढ़ लो या कोई चीज कहानियां सुन लो तो वहां पे एक और ही जलवा नजर आता है। हमारे स्कूलों में मैंने पहले ही बता दिया, मगर जो कम्युनिटी में अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी बुक फेयर्स एक्सपोज लगते हैं
اتنے بچے وہاں پہ ہوتے ہیں اور ہم ہر فیسٹیول میں ہر ایکسپو میں بھی کچھ نہ کچھ اپنا کرتے ہیں. اور اسی طرح جو لرننگ فیسٹیولز کا ایک چرچا ہے, بہت ساری تنظیمیں ادارہ تعلیم و آگہی کے اور پاکستان لرننگ فیسٹیول کے علاوہ بھی اچھی خاصی کہانی سننا اور کرنا اس کے سلسلے میں ایک گہما گہمی ہے. اور میں تو اپنی پوتی کے ساتھ 2 سال کی دیکھتی ہوں کہ وہ اتنا انجوائے کرتی ہے, میرے ساتھ کتاب لے کر آ جاتی ہے. اب یہ دیکھیں جاسوس عقاب ایک کتاب ہے, ہم نے کوئی 15 کتاب کری, تو وہ کہتی ہے دادی جاسوس عقاب پورا نہیں کہا جاتا, قاف کہہ لیتی ہے مگر عقاب کچھ کیسے یہ کہتی ہے. اور وہ لے آتی ہے اور پہلے وہ انڈے گننا شروع کرتی ہے, پھر وہ جاسوس عقاب کی طرف, پھر وہ اس الو کی طرف پہنچ جاتی ہے جس کی ایک بڑی سی لائبریری ہے. اب یہ دیکھیں ایک الو کی لائبریری ہے, وہ یہاں پہ اتنی خوش ہوتی ہے اور پھر وہ عقاب کے قصے میں چلی جاتی ہے کہ یہ عقاب جو تھا یہ اپنے کیمرہ سے کیا کیا کچھ دیکھ رہا تھا, اس کے پاس ایک پوری ایک فلم تھی. تو ڈاکٹر بیلا ہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر بچوں کے سامنے ہم کتابیں پڑھیں گے تو یہ بچوں کو زیادہ انسپائر اور اٹریکٹ کرے گا rather than showing them the books on gadgets. بالکل بالکل. اور بچوں کے ساتھ جو کوالٹی ٹائم ہے, میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ اسی کو میں تو بہت کچھ سیکھتی ہوں چھوٹے بچوں سے, ان کے شوق سے, ان کو کیا چیز اچھی لگتی ہے. تو جشن مناتے ہیں ایک طرح سے اپنی انکوائری کا, چاہے وہ کتاب ہو, چاہے وہ باغ ہو, چاہے وہ تتلی ہو, چاہے وہ شہد کی مکھی ہو. مگر the children, اگر آپ بچوں کی نظر سے سیکھیں اور ان کو فالو کریں تو آپ امیزڈ ہوں گے کہ بچے ابھی تک, میں تو اس پر دیکھ رہی ہوں, یہ نہیں کہ پڑھے لکھے گھر سے, مگر ہم نے بہت سارے سلسلے بہت سارے اسکولوں میں شروع کیے جہاں پہ بچے جو لائبریریز 34 کے قریب ابھی قائم کری بھاولپور لاہور میں, تو جو بچے انجوائے کرتے ہیں اپنا لائبریری پیریڈ, وہ لائبریری پیریڈ جہاں پہ کتابیں بند نہیں ہیں, جہاں پہ کھلی ہیں. I still remember ہماری اسکول لائف کے اندر یہ کسی ایک بک کو لینے کے لیے باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کون پہلے یہ بک لے گا, اور اکثر بک اگر ملتی نہیں تو ہم ویٹ کرتے تھے کہ کب وہ واپس آئے اور فوراً گریب کر لیں. there was a culture. اچھا, ایک بڑا اہم سوال ہے, میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, یہ جو گیجٹس ہیں, یہ جو آئی ٹی ہے یا یہ جو ورچوئل ریڈنگ ہے, یہ باقی ممالک میں بھی آئی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم باقی ممالک کے اندر کتابیں پڑھنے کا رجحان کم نہیں ہوا. امریکہ کی بات کر لیں, انگلینڈ کی بات کر لیں, ترقی یافتہ ممالک کے اندر وہاں پہ لوگ اب بھی پڑھتے ہیں اور دوسری جانب گیجٹس بھی موجود ہیں. تو یہ بیلنس ہم نہیں رکھ پائے somehow. اس کے لیے کیا کہیں گے, یہ بیلنس کیسے لا سکتے ہیں ہم اپنے اندر؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اچھا اب ڈیجیٹل کو بھی تھوڑا سا دیکھیں. مثلا ایک ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے لٹریسی کلاؤڈ کے نام سے, ٹھیک ہے, ادارہ تعلیم آگے نے بھی پاکستان لرننگ فیسٹیول پہ ساری کہانیاں چڑھوا دی. اچھا اگر آپ ان پہ ریڈ الاؤڈ کرنا چاہتے ہیں, اور جیسے نادیہ جمیل نے پڑھی یا اور لوگوں نے پڑھی, سعدیہ سرمد نے وغیرہ نے کہانیاں پڑھی, تو وہ اتنا اچھا بچوں کو لگتا ہے کہ وہ کہانی بھی پڑھ رہے ہیں اور کہانی سن بھی رہے ہیں. تو اگر ڈیجیٹل کا مطلب یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ آپ کو ایکسس ہو جاتا ہے, ایک کہانیوں کا ایک ذخیرہ مل جاتا ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مگر جو پڑھنا ہے, جو اس کی لفظ کی ادائیگی, اس کے ساؤنڈ, اس سے آپ اپنے فونکس سے یوزڈ ہوتے ہیں, آپ ہر لفظ کی جو پورا ساؤنڈ سسٹم ہے اس سے آپ کو آگاہی ملتی ہے کہ اگر آپ بے شروع میں ڈالیں, بے بیچ میں ڈالیں, بے آخر میں ڈالیں تو کیا ہوگا, اور وہ بچہ یاد کر اس کی زبان پہ آتی ہے. تو دیر از نو ہارم, بیلنس بہت ضروری ہے. مگر پلیز میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ بہت ایلیٹسٹ نوشنز ہیں, یہ جو ڈیجیٹل نوشنز ہے نا, یہ انہی کے پاس ہے جہاں پہ گھروں میں ڈھیروں فونز ہیں. اور خیر پاکستان میں بھی کہ 90% لوگوں کے پاس سیل موجود ہے, اینڈرائڈ 70% کے پاس ہے, مگر وہ شیئرڈ ہے, ہر بچے کے پاس پہنچتا نہیں ہے. تو ابھی بھی کتاب جو ہے وہ سب سے بڑی دوست ہے اگر ان کو مل جائے. اور اگر اسکولوں میں روایت ہو کہ لائبریریز کھول دیں, بند کر کے قفل میں نہ رکھیں, اور بچوں پہ اور ان کے پیرنٹس پر اعتماد رکھیں کہ اگر بچہ گھر بھی لے جائے گا تو واپس بھی لے آئے گا. تو آئی تھنک دس ہول نوشن آف ٹرسٹ اینڈ اوپن مائنڈیڈنس اباؤٹ ریڈنگ اور اینڈ ارلی انگیجمنٹ. تو بچوں کی اگر لوریاں ہیں یا کہانیاں ہیں ایسے گھر میں بھی جہاں پہ ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر ماں کو نانی کو کہانیاں یاد ہیں,
تو وہ کہانیاں اتنی اہم ہیں ہم اس کا جتنی کوئی مطلب ایسے ہی لے سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ بچوں کے اندر وہ لٹریچر کا جو ایک ایسنس ہے وہ ڈالیں، چاہے آپ کے اندر جتنا بھی ہے، جتنا آپ نے پڑھ رکھا ہے اس کے مطابق بچوں کے اندر اس کی ترویج کریں تو اٹ ول ریئلی ہیلپ دیم ٹو گرو بیٹر. بالکل ٹھیک. میں صرف ہاں میں یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں، آج کل پنجاب میں سیکرٹری صاحب ایک لگے ہوئے ہیں ڈاکٹر احتشام، وہ ساؤتھ پنجاب میں بھی تھے، ان کو اتنا شوق تھا کہ اس کو عام کیا جائے کہ انہوں نے ایک روشنی میگزین لگا دی جو ہر مہینے نکلتی تھی اور کہانیاں اکٹھی کرنی شروع کری. انہوں نے کہا کہ اس کو مفت ہم ہر سکول میں دیتے ہیں. اب دیکھیں اگر کوئی ایسے آئیڈیشن والے لوگ آ جائیں جو کہیں کہ ہاں کہانیاں لازمی ہیں اور بچوں سے بھی کہانیاں اکٹھے کرو، ٹیچر سے بھی کرو، اس کو پرچار کرو، تو یقیناً یہ چیزیں بہت آگے جائیں گی. آخر میں ذرا بالکل ٹائم کم ہے، میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں. جو لوگ بکس لکھنا چاہتے ہیں، کوالٹی بکس لکھنا چاہتے ہیں، they have the content and intention at the same time. I've heard کہ آپ ان کے لیے بھی کوئی گائیڈ لائن آپ کے پاس ہے، کوئی پلیٹ فارم ہے، ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں تاکہ ہم پہ سائن آؤٹ کریں. وہ ہم نے پچھلے سال 15 کتابیں اسی طرح کی جب پہلی دفعہ پاکستان میں ہمارے پاس آتھرز، السٹریٹرز، ایڈیٹرز اکٹھے بیٹھے. اس وقت ہم کراچی میں 4 تاریخ سے آرٹس کاؤنسل میں ایک ورکشاپ کر رہے ہیں جس میں ہمارے سری لنکا کے دوست ڈاکٹر مہیش صاحب اور رومانہ حسین، ہماری بہت مشہور لیکھک بچوں کی، وہ دونوں ایک ورکشاپ 3 دن کی کر رہے ہیں السٹریٹرز اور آتھرز کے لیے. یہ 4 تاریخ سے 3 دن کی ورکشاپس ہیں. آپ اس میں آئیں اور وہاں پہ سیکھیں. اگر آپ نئے آتھرز ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ پبلش کروانے کی بھی کوشش کریں گے. یہ تو بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ کی جانب سے ڈاکٹر صاحبہ. ہماری اوتھینٹک کتابیں ہونی چاہیے، اپنی کتابیں، بورو کتابیں نہیں. تو امید ہے کہ ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے. آپ کا شکریہ کہ آپ آج کے دن کے بارے میں بہت کچھ باتیں کر رہے ہیں اور لوگ انشاءاللہ شاپ میں آ کے بہت ساری نئی کتابیں لکھیں. آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر بیلا صاحبہ. آپ نے ایک تو جو پلیٹ فارم آپ نے بتایا ہے، جنہوں نے کتابیں لکھنی ہیں، کوالٹی جو کانٹینٹ ان کے پاس موجود ہے ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، اس کا انیشیٹو ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے بھی بہت شکریہ.